اس لیے کتاب آئی تھی کہ معلوم ہو جائے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اور اس نے کتاب نے واضح کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تو کوئی اختلاف نہیں تھا. اب مفادات کے اختلاف تو تھے لوگوں میں کہ بڑے خاندان نے چھوٹے کو لوٹ لیا، ایسے تو تھے، باقی کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اختلاف پڑ گیا. ہاں جی، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. اختلافوا فیہ، اور وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات. اور اختلاف بھی کسی نے نہیں کیا، اختلاف بھی کیا یہ بھی نافع نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی. اختلاف انہی نے کیا. من بعد ما جاءتہم، اس کے بعد اختلاف کیا کہ جب ان کے پاس بینات آ گئی. بغیم بینہم، آپس کی ضدم ضدی میں، بس نہیں ماننی بات. اور کیونکہ قرآن تو ایک ہی تھا، لیکن عبداللہ بن سبا یہودی جب آیا اور اس نے رخنہ اندازی کی اور اس نے نئے نئے نظریات مصر ایسی جگہ تھی جہاں صحابہ زیادہ نہیں تھے. صحابہ کا مرکز بنا کوفہ یا بصرہ یا ملک شام. مصر صحابہ کا مرکز نہیں بنا. اس نے وہی شہر اپنا تاکہ یہ شہر ہے میرے کام آئے گا، وہی رہا. وہاں اس نے نظریہ پیش کیا سب سے پہلے تو یہ کہ جی عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے کہ یہاں آئیں گے. زمین پہ اترے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم اترے گا زمین پر ہے. تو عیسیٰ کا درجہ بڑا ہے یا محمد کا؟ جی محمد کا درجہ بڑا ہے، یہ خاتم النبیین ہے. یہ کیوں نہیں پھر آئیں گے واپس؟ اگر عیسیٰ زمین پر آئے گا تو محمد کیوں نہ آئے؟ نظریہ قائم کر دیا. ہاں جی، تو اب تک چلتا ہے یہ نظریہ. ہاں، اس نظریے کے اب بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے دنیا میں. ہاں جی، یہ نظریہ اس نے کام کیا. پھر اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا وسیع تھا، یعنی یوشع وسیع تھا موسیٰ. ہاں، اس نے کہا ہر نبی کا وسیع ہوتا ہے، اور خاتم النبیین کا وسیع کون ہے؟ لوگوں کو پتہ ان مسائل کا. علی وسیع ہے، علی وسیع ہے تو علی کا حق ہے، عثمان غاصب ہے. یہ نظریہ کار مصر میں. ہاں جی، تو اس وقت تو مصر ہی میں رہا، کیونکہ اس نظریے کو آگے چل نہیں سکا. اس وقت تو صحابہ تھے موجود تھے، اسلام غالب تھا، بدعت کہاں چلتی. لیکن اس نے رفتہ رفتہ بہت سے مختلف جگہوں یہ نظریہ چھوڑ دیا، جو آگے چل کے پھر رافضیت ہے، اسی سے بنی آگے رافضیت. شیعت یہی تو آگے چل کے مستقل وجود بنا. تو اس لیے وہ بغیم بینہم، کیوں؟ وہ یہودی تھا، حسد تھا مسلمانوں سے، ان کو بگاڑنا ہے میں نے اور غلط نظریہ دینا ہے ان کو. اسی نے حضرت عثمان کے خلاف سب جو اٹھایا وہی تھا سرغنہ. اور اصل تو اسے موقع اس سے ملا کہ یہ علاقہ جو تھا کوفہ، بصرہ اور شام، مصر، یہ عرب کی سرحد تھے. گویا یہ شہر عرب کی سرحد تھے. آگے عجم ہے سارا، یہ سرحد پر ہے. یہاں قریش کی حکومتیں ہو گئی، کیونکہ جب قریش ہی آگے آئے ہیں، قریش میں سے تھے، اور قریش بڑے ذی صلاحیت لوگ تھے پوری دنیا میں. قریش کی مثال نہیں ہے. اور آپ نے آخر تک کہا امت میں، فرمایا قریش ہی امام رہیں گے. گمراہوں کے گمراہ قریش اور ہدایت والوں کے ہدایت یافتہ قریش. امامت انہی کے ہاتھ میں آئے گی. اب امامت گیلانیوں کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو علماء میں بڑے بڑے علماء ہیں، دیکھیں گے آپ سید محمد یوسف بنوری ہے، سید بدر عالم ہے، اور سیدوں کی قطار ہے علماء میں بڑے بڑے محققین. وہ بھی سید ہے. اور پھر قریش ہے، عثمانی ہے اور فاروقی ہے. حضرت مجدد ثانی فاروقی تھے، حضرت شاہ ولی اللہ فاروقی تھے. قریش ہے. اس لیے قریش یا عثمانی علماء دیوبند میں بھی یہی بڑے تھے. تو یہ فرمان وسلم کہ قریش ہی ائمہ رہیں گے، گمراہوں کے گمراہ قریش. اب وہ کیا مشرف کہتا تھا میں سید ہوں، مشرف کہتا تھا. اور مولویوں سے
میں زیادہ میرا ایمان پکا میں کعبے کے اوپر چڑھ کے آیا. بے وقوف کعبے کا طواف کیا کرتے ہیں, اوپر بھی کبھی چڑھا ہے کعبے کے, اتنا بھی پتہ اتنا بھی نہیں کہ کعبے میں کیا کرنے جایا کرتے, حج کرنے جایا کرتے, کعبے کے اوپر چڑھ کے کہتے وہ کعبے کے اوپر چڑھ کے آیا. تو یہ ہے کہ ائمہ قریش ہوں گے. تو یہ حسد چلا ان قوموں میں کہ جو قریش نہیں تھی, لیکن جنگ میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے, لیکن ہر جگہ آگے قریش ہی سب سے زیادہ فوقیت قریش کو ہے. یہ حسد. اور جب کوفے سے کچھ شریر نکالے گئے تھے تو لیکن جو حسد میں آئے وہ نہیں کہ سارے علاقے حسد میں آ گئے, نہیں, جو اوباش ٹولہ تھا نا وہ حسد میں وہ آیا. ہاں جی, تو ان میں جو سمجھدار تھے انہی کے خاندانوں کے وہ نہیں حسد میں آئے, انہیں روکا ان کو کہ بھئی قریش کو اللہ نے فوقیت دی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر صحابہ ہے, تم بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی تمہیں, تم کس قابل ہو کہ ان کا مقابلہ کرو. لیکن وہ پیچھے سے یہ بھی تھا شہ دینے والا ابن سبا. تو کوفے والوں نے آخر امیر المومنین کو باقاعدہ درخواست لکھی کوفے کے گویا اکابر نے, وہی انہی خاندانوں کے, اور وہاں کے امیر تھے اس وقت کہ حضرت سعید بن العاص, انہوں نے نہیں لکھا حضرت عثمان کو, وہ کوفے والوں نے لکھا کہ ان شریروں سے آپ کوفے کو بچائیں. تو آپ نے ان کو حضرت معاویہ کے ہاں بھیج دیا. حضرت معاویہ نے انہیں سمجھایا کہ قریش کے خلاف تم جو بغض رکھتے ہو, آخر قریش کے احسانات ہیں تم پر, قریش تمہارے لیے ایک سائے کی حیثیت رکھتے ہیں. کہتے قریش کیا آپ قریش کو زیادہ ہے, ہم سے طاقتور ہے. جاہلیت زمانے میں بھی طاقتور نہیں تھے, اب بھی کوئی طاقتور نہیں ہے. انہوں نے کہا, حضرت معاویہ نے کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات, سمجھ گیا میں تمہیں. حضرت عثمان کو لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کی بات سمجھ میں کچھ نہیں آئے گی. پھر حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ عبد الرحمن خالد کے پاس بھیج دو, خالد بن ولید کے بیٹے. حضرت معاویہ نے ان کی اصل میں انہیں شاہی مہمان رکھا, بڑی عزت کی ان کی, کہ سمجھ جائیں گے, لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے. اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے, باقاعدہ اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے تھے, وہیں ان کو نصیحت کرتے تھے. وہ آگے سے سخت جواب دیتے تھے, یہ نرمی سے جواب دیتے تھے, کہا یہ نہیں, میرے قابو میں نہیں آتے. تو وہ اور ساتھ لے کے چلتے تھے جہاں بھی, باقاعدہ گھوڑوں پر ساتھ, بڑے شاہی مہمان تھے. اب جناب ٹھاٹ سے گئے, جب یہاں نہیں اب عبد الرحمان کے پاس چلتے ہیں. عبد الرحمان کا بھیج دیا حضرت عثمان نے. جب گئے کہ یہ تھا کہ ہمارا استقبال ہوگا جیسے معاویہ نے کیا تھا, انہوں نے کہا ارے تم ہو جو کوفے جنہیں نکالا گیا ہے, کہ جی ہاں میں. بیٹھو نیچے, خبیث کہیں جو بدتمیز, آئیے باتیں کر. یا 200 200 نا, 100 آیت 113 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بالحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اور اللہ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے
ان امور کی طرف، ان معاملات کی طرف جس میں انہوں نے اختلاف کیا، تو اس حق کی طرف، لما من الحق، اس حق کی طرف اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، باذن، اپنے خاص اذن سے. یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، فطرت اس نے بنائی ہے کہ کس فطرت میں قبولیت کا مادہ ہے. بعض فطرتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حق پہچانتے ہیں پھر قبول نہیں کرتے. ہاں جی، پھر اس میں نفسیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہر بات میں اختلاف ڈالنا ہے، ہر بات میں اختلاف پیدا کرنا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن ایمان والے جن کے ہاں ایمان سچا ہے، صحیح ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ شیطان ہر وقت موجود ہے، پھسل نہ جائیں. لہذا وہ صرف اپنے فہم پر اعتبار نہیں کرتے، بلکہ جو اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑے علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ ہے، پھر اس پر غور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. یہ ہے اور جو دیکھے نا اور صرف سمجھے کہ میں سمجھ چکا ہوں، بس ہدایت آ گئی میرے پاس، اور پھر اختلاف میں پڑے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. ہاں جی، کیونکہ وہ اختلاف ہی ان کو پسند ہے. ہاں جی، جیسے فہد اللہ الذین آمنوا. ہاں جی، اللہ پھر ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں اس حق کی جس میں اختلاف کیا ہے انہوں نے. ہاں جی، لما اختلفوا فیہ من الحق، اس حق کی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. تو عموماً اختلاف کیا جاتا ہوتا نہیں، پہلے سے تو چلے آ رہے، اچانک کوئی مسئلہ اٹھتا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس اختلاف میں حق کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو اس کی ہدایت دیتے باذن، اپنے خاص اذن سے. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف جس کو چاہتا ہے. من یشاء، یعنی مطلب یہ کہ صراط مستقیم آسان تو ہے لیکن اتنا سستا نہیں ہے، کیونکہ اگر صراط مستقیم اتنا سستا ہوتا تو جتنی سیاست سستی ہے اس طرح بڑے بڑے سب صراط مستقیم کی طرف بھاگ آتے. صراط مستقیم آسان ضرور ہے، سستا نہیں ہے، بہت مہنگی چیز اور بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. میں یشاء، ہدایت دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے. دوسرے کی سمجھ میں بات نہیں آتی، جس کو ہدایت نہیں دیتا وہ سمجھ میں بات نہیں آتی. جس بات پہ جو بات ایک دفعہ دل میں بیٹھ کے بیٹھ گئی، پھر علماء کی طرف رجوع ہی نہیں. پھر بات سر یہ ہے میں یشاء واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے میں جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم کی طرف. اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور کیا تم سمجھتے ہو، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ گے جنت میں مفت مفت، ولما یاتکم، اور ابھی نہیں آئی تم پر، ابھی تم پر وہ مصیبتیں آئی نہیں، ابھی نہیں آئی تم پر مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں جیسی مصیبتیں جو تم سے پہلے گزر چکے، خلو گزر چکے، من قبلک تم سے پہلے، ان پہ جو مصیبتیں آئیں، انہوں نے حق کے معاملے مصیبتیں جھیلی اور حق کے لیے جو انہیں قربانیاں دیں، اور جس طرح انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا حق کے مقابلے میں ڈٹ کے، وہ تو مصیبتیں تم پر آئی ہی نہیں. اور ابھی سے تم امیدیں لگا بیٹھے کہ بس جنت آئی ہی، جنت مل گئی. جنت مفت نہیں ملتی. جیسے صراط مستقیم آسان تو بہت ہے، مفت نہیں ملتا، ایسی جنت حاصل کرنا آسان ہے لیکن مفت نہیں ملتی. جنت مہنگی بھی بہت ہے، آسان ہے لیکن مہنگی بہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور سنو اللہ کا سودا جنت ہے. جنت ہے، مہنگی بہت ہے.
اس لیے کہ جب حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک دوپٹہ جو جنت کی خاتون کے سر پہ ہوگا، ایک دوپٹہ، پوری روئے زمین کے خزانے اس دوپٹے کی قیمت میں نہیں بن سکتے، اس دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے پوری روئے زمین کے خزانے. اس سے اندازہ کریں مہنگائی کا، وہ کیا ہوگا دوپٹہ. یہ ایک دوپٹہ ہے، ایسے دوپٹے اس کے پاس ہزاروں ہوں گے، ایک کیا پتہ نہیں کتنے ہی ہیں، ایسے کتنے ہی سوٹ ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس حسن کو جو جنت میں ہے. وہاں تک ہمارا تصور ہی نہیں جا سکتا کہ حسن جنت میں کیا ہے. ہاں جی، تو اس لیے یہ ابھی تمہارے پاس وہ تم پر وہ باتیں آئی نہیں، تو پہلے ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنہ، تک داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما یاتکم، اور ابھی تک نہیں آئی تم پر مثل الذین، ان لوگوں والی مصیبتیں خلو من قبلکم، جو گزر چکے تم سے پہلے. مستهم البأساء والضراء، پہنچی انہیں سختی، باس کے معنی بہت سختی، باسا یعنی تنگ دستی، سختی مراد تنگ دستی، فاقے. اب چھوٹے بچے ماں تو نہیں دیکھ سکتی ان کو تڑپتا بھوکے، امی بھوک لگی، امی بھوک لگی، امی پیاس لگی، اب کہاں سے ماں دے. اب سردی آ گئی، وہ ٹھٹر رہے ہیں، کپڑا نہیں ہے پہننے کو، پھٹی پرانی سی قمیص ہے، جگہ جگہ پر پیبند لگے ہے، کچھ نہیں ہے، ٹانگیں ننگی ہیں، کیونکہ پاجامہ وغیرہ نہیں ہے، ماں کہاں سے دے. اب یہ باپ کہاں سے کمائے، روزگار کے ذرائع نہیں ہے. مہنگائی جہاں آپ پہنچی ہوئی ہے، ایک مزدور رات صبح شام پورا کھا نہیں سکتا، کہاں سے کپڑے دے گا بچوں کو. لنڈے میں جاؤ، وہی اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی بھی گنجائش نہیں بیچاروں کے پاس، کہاں سے دیں گے. اس حال میں جو نیکی پر آ جائے، جب یہ حال ہے، اللہ پہ توکل کرے اور گھبرائے نہیں، یہ ہوتی جنت کی قیمت ادا، آسانی سے نہیں ہوتی. اور موجودہ ظلم حقیقت ہے کہ لوگ حلال تک پابند نہیں رہتے. موجودہ ظلم اسی حد تک پہنچا ہوا ہے. تھوڑے ہیں لوگ بیچارے جو اپنی روٹی کما کھاتے ہیں، کیونکہ جو تو دولت مند پہلے سے دکانیں چل رہی ہیں، چلو آسودہ حال ہے، ان کی بھی زندگی تنگ ہو کے رہ گئی ہے. تو ایک غریب مزدور بیچارہ جس کو اتنی مزدوری نہیں ملتی کہ وہ صرف آٹا ہی دے دے، تو سالن کہاں سے کھائے گا. یہی ہے کہ روٹی پکا کے وہاں رکھ دے، بچوں کے سامنے لو کھا لو، بس اب کیا کریں. پھر پکائیں کہاں سے، وہ گیس کا بل کہاں سے دیں، وہی ان کی توندے نہیں بھرتی اوپر والوں کی. اور ہر مہینے بڑھا دیا گیس بڑھا دی، بلٹی کا پیٹرول بڑھا دیا، گیس پیٹرول بڑھا دیا، بجلی بڑھا دی. یہ تینوں چیزوں تو کیونکہ ہر غریب کو ان کی ضرورت ہے، ہر غریب کو، اور یہ بڑھائے جا رہے ہیں، وہ اپنی توند نہیں بھرتی. اور کوئی حساب کتاب نہیں کہ کتنا کھاتے ہیں وہ، اور کتنا سوئٹزرلینڈ بھیجتے ہیں آگے کہ یہاں پتنی کب بھاگنا پڑ جائے. اس لیے یہ ہے تنگی، باسا، کہ مستہم الباسا، انہیں پہنچی مست، پہنچی انہیں تنگی، والضراء، اور تکلیفیں، بیماری، کہ بیماری نے جان چھوڑتی. اب علاج کہاں سے کرائیں، علاج کرائیں تو پیسے نہیں، اگر پیسے میں کرا بھی دیا تو پھر دوائیں ایسی ہیں 2 نمبر کہ وہ آرام نہیں دیتی. پیسے تو ان کی جیب میں چلے گئے، ادھر وہ آرام نہیں دیتی، کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ ذرہ، تکلیفیں بھی پہنچی. وزلزلوا، اور ہلا کے رکھ دیے گئے، زلزلوا، اس قدر تکلیفیں پہنچی کہ ہلا کے رکھ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا، حتیٰ کہ اللہ کا رسول کہنے لگا اور ایمان والے معاہو جو اس کے ساتھ تھے اللہ کے رسول کے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. دین سے نہیں ہٹے، دین سے نہیں ہٹے، لیکن
تکلیفیں اتنی ناقابل برداشت ہو گئی، اتنی ناقابل برداشت کہ اللہ کے حضور ہی پکارا آخر متى نصر، اللہ کی مدد کب آئے گی ہم پر؟ اللہ کا رسول بھی پکار اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ متى نصر اللہ، تب اللہ کی طرف سے آوازیں، الا سنو ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں، قریب ہے اللہ کی مدد۔ اور یہ کہ صحابہ نے اس معیار پہ پورا اتر کے دکھایا اور اس سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ جب غزوہ خندق میں سارے عرب نے آگے گھیر لیا، یہی کیفیت آ گئی، خندق کھود رہے تھے، خندق، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 7 دن ہو گئے، 7 دن پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا،